بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، کیا آپ نے بھی سنا ہے کہ ماہ سفر منحوس ہوتا ہے؟ کیا اس مہینے میں شادی، کاروبار یا سفر کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے؟ کیا واقعی اسلام نے ایسا سکھایا ہے یا یہ صرف ایک مشہور غلط فہمی ہے؟ اگر آج آپ بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کی برسوں پرانی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین، دل کے ٹکڑوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی وقار میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ہدایت کا وہ سیدھا راستہ دکھایا جو اندھیروں کو چیرتا ہوا نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کا ہر لفظ سچائی کا مینار ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جنہوں نے ہمیں توہمات، جاہلیت، شرک اور کفر کے گھپ اندھیروں سے نکال کر توحید کے صاف، شفاف اور روشن راستے پر کھڑا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سانس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دل کی آنکھیں کھول کر تمام دنیاوی خیالات سے بالا تر ہو کر اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آج کی یہ گفتگو سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک مہینے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے ایمان کا ہے، یہ معاملہ ہماری توحید کا ہے، اور یہ معاملہ ہمارے اس عقیدے کا ہے جس پر ہماری آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہم نے اکثر یہ سنا ہے، بچپن سے ہمارے کانوں میں یہ باتیں ڈالی گئی ہے کہ جناب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب ذرا سنبھل کر رہنا، اس مہینے میں کوئی نیا کام شروع مت کرنا، اس مہینے میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے میں کاروبار شروع کیا تو نقصان ہو جائے گا، اگر سفر پر نکلے تو حادثہ ہو جائے گا، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس مہینے کی ابتدائی 13 دنوں میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اس لیے اسے 13 تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچئے، کیا کائنات کا خالق، کائنات کا مالک اللہ رب العزت جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا اس نے کوئی ایسا مہینہ بنایا ہے جو اپنے اندر صرف بربادی، مصیبت اور نحوست لے کر آتا ہو؟ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہوں نے دین کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی ہم سے نہیں چھپایا، جنہوں نے ہمیں استنجا کرنے کے آداب تک سکھائے، کیا انہوں نے کبھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ سفر کا مہینہ آئے تو ڈر جانا، اپنے گھروں میں چھپ جانا اور شادیاں روک دینا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہرگز نہیں۔ آئیے تاریخ کے جھرکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ بدعقیدگی، یہ توہم پرستی اور یہ ڈر آخر آیا کہاں سے؟ جب ہم تاریخ اسلام اور جاہلیت کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے خوف اور یہ تمام توہمات دراصل اسلام سے پہلے کے زمانے یعنی دور جاہلیت کے مشرکین کے عقائد تھے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب سفر کے مہینے کو بہت زیادہ منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ انسانوں کے لیے مصیبتیں اور بیماریاں لے کر آتا ہے۔ وہ اس مہینے میں
جنگ و جدل اور قتل کو حرام سمجھتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جسے قرآن مجید نے نساء کا نام دیا ہے اور اسے سفر میں زیادتی قرار دیا ہے۔ مشرکین مکہ سفر کے مہینے میں سفر کرنے سے کتراتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ سفر کا مہینہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ پورا مہینہ ہی برائی کی علامت تھا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے ان تمام باطل، فرسودہ اور مشرکانہ عقائد کو اپنے مبارک قدموں تلے رون دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ عظیم الشان، مستند اور ایمان افروز حدیث مبارکہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، جو عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک فیصلہ کن حجت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، یعنی بیماری کا خود بخود اڑ کر لگ جانا کوئی چیز نہیں، اور بدشگونی لینا یعنی نحوست پکڑنا کوئی چیز نہیں، اور الو کا منحوس ہونا کوئی چیز نہیں، اور ماہ سفر کی کوئی نحوست نہیں۔ سبحان اللہ! میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا واضح، کتنا صاف اور کتنا طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں جاہلیت کے تمام توہمات کا جنازہ نکال دیا۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑی غلط فہمیوں کی تردید فرمائی۔ اول یہ کہ بیماری اپنی ذات میں اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ دوم یہ کہ کسی چیز یعنی پرندے یا واقعے سے بدشگونی اور نحوست لینا اسلام میں جائز نہیں۔ سوم یہ کہ الو یا کسی اور جانور کو منحوس سمجھنا باطل ہے۔ اور چہارم یہ کہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست نہیں رکھتا۔ علماء کرام، محدثین اعظام اور شارحین حدیث نے اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح فرمائی ہے وہ ہمارے ایمان کو مزید جلا بخشتی ہے۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس باطل عقیدے کو رد فرما دیا اور واضح کر دیا کہ سفر کا مہینہ بھی سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوتا ہے۔ زمانے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وقت، دن رات، مہینے اور سال یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان کے اندر اپنی ذات میں نہ تو کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بس یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ بذات خود مصیبتیں لاتا ہے، یہ توحید کے سراسر منافی ہے اور انسان کو شرک کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ابھی سب سے اہم غلط فہمی باقی ہے جس کی وجہ سے آج بھی بہت سے مسلمان غیر ضروری خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور جس کو سمجھے بغیر ہم توہم پرستی کے اس جال سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں نحوست کا اصل تصور ہے کیا؟ کیا اسلام میں واقعی کوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے؟ چلیے اس کا جواب بھی ہم صحیح حدیث سے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشؤم فی المرأۃ والدار والفرس، یعنی اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی یا اگر نحوست کا کوئی وجود ہوتا تو وہ عورت، گھر اور گھوڑے
یعنی سواری میں ہوتا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں نحوست سے مراد جاہلیت والی نحوست نہیں ہے کہ جس سے انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو، بلکہ یہاں مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے تکلیف، پریشانی یا ناگواری کا سبب بنتی ہے۔ مثلا ایک ایسا گھر جس کے پڑوسی برے ہوں، جو تنگ ہو، جہاں امن و سکون نہ ہو، ایک ایسی سواری جو بار بار خراب ہوتی ہو اور انسان کو منزل پر پہنچانے کے بجائے راستے میں خار کرتی ہو، اور ایک ایسی بیوی جو نافرمان ہو، اخلاق سے عاری ہو اور جس کو دیکھ کر شوہر کا دل کھرکتا ہو۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی کو اجرین بنا دیتی ہے، اس لیے انہیں ناگواری اور بے برکتی کے معنی میں لیا گیا ہے، نہ کہ اس مہینے کے ان کی وجہ سے آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر گھر میں سواری میں یا کسی معاملے میں پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے، نہ کہ اسے تقدیر کا قصور یا کسی مہینے کی نحوست قرار دے کر بیٹھ جائے۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، آج ہم نے دین کو کتنا مشکل بنا دیا ہے اور اپنے اوپر کتنی پابندیاں خود سے عائد کر لی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا سفر کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ کیا اس مہینے میں نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سفر پر جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ! اسلام تو وہ خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے جس نے کائنات کے ہر لمحے کو، ہر دن کو، ہر مہینے کو برکت والا بنا دیا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ ماہ سفر میں شادی کرنا، نکاح کرنا، رخصتی کرنا، منگنی کرنا بالکل اسی طرح جائز ہے جیسے رمضان، شوال یا ذوالحجہ میں جائز ہے۔ اس مہینے میں کاروبار شروع کرنا، دکان کھولنا، نیا مکان خریدنا، نئے گھر میں منتقل ہونا بالکل اسی طرح خیر و برکت کا باعث ہے جیسے کسی بھی دوسرے مہینے میں سفر کرنا، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا آخرت کا، تجارت کے لیے ہو یا زیارت کے لیے۔ اس مہینے میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سفر کے مہینے میں شادیاں بھی کیے، سفر بھی کیے اور غزوات بھی لڑے۔ اگر اس مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو اس سے منع نہ فرماتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں سفر اختیار فرماتے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں مشہور کر دی گئی ہے جن کا نہ تو قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوا تھا، اس لیے اس دن خوشی منانی چاہیے، سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے اور چوڑیاں یعنی ایک قسم کی مٹھائی بنا کر بانٹنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ بات بالکل جھوٹ اور حقیقت کے خلاف ہے۔ تاریخ اور سیرت کے مستند کتب گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کا آغاز سفر کے آخری ایام میں ہوا تھا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی۔ تو ذرا سوچئے، جس مہینے میں یا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہو رہا ہو، کوئی سچا مسلمان اس دن خوشیاں کیسے منا سکتا ہے؟ اور دوسری طرف کچھ لوگ اس آخری بدھ کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ اس دن بلائیں نازل ہوتی ہے، اس لیے وہ 7 سلام لکھ کر پانی میں گھول کر پیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے، یہ دونوں عقیدے سراسر غلط، من گھڑت اور بدعت ہے۔ دین اسلام میں ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ابھی سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر سفر کی نحوست کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے
تو کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ بہت سے لوگ اس مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر کہتے ہیں، اس نیت سے کہ چلو لوگ اسے منحوس کہتے ہیں تو ہم اسے برکت والا کہہ دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس مہینے کو نیک شگون کے طور پر مظفر یعنی کامیاب کہنا جاہلیت کے عقیدے کی نفی کے لیے جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کے مہینے کی کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص وظیفہ ہے یا اس مہینے میں عبادت کرنے کا کوئی الگ سے خاص ثواب ہے جو احادیث سے ثابت ہو، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ سفر کی کوئی ایسی خاص فضیلت یا مخصوص عبادت احادیث صحیحہ میں وارد نہیں ہوئی جو اسے دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتی ہو۔ یہ سال کے عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے جس میں 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال اسی طرح کیے جانے چاہیے جیسے ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ آئیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کو جب اس کے سامنے یہ دنیاوی توہمات آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں توکل علی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ زمین و آسمان کی کوئی طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان، تو ہمارے دلوں سے دنیا کے تمام باطل خوف نکل جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز سے ڈر لگے، اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہمیں مسنون دعائیں، صبح و شام کے اذکار اور آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر شر سے بچنے کے لیے بہترین دعائیں سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ! جب ہمارے پاس اتنے خوبصورت وظائف، اتنی پیاری دعائیں اور سیدھی سنت موجود ہیں تو پھر ہم کیوں جاہلیت کے توہمات کے پیچھے بھاگیں؟ کیوں ہم اپنے ایمان کو برباد کریں؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، مالداری اور غریبی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کسی دن یا مہینے کو برا کہنا دراصل زمانے کو برا کہنا ہے، اور صحیح حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے یعنی برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات اور دن کو پھیرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس حدیث پر غور کیجئے، جب ہم سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں تو گویا ہم اس وقت کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بناتی ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے گھروں سے ان باطل عقائد کا خاتمہ کیجیے اور اپنے عقیدے کو خالص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیے۔ آئیے اب نہایت عاجزی، انکساری اور رقت آمیز دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالی، ہمیں ہر قسم کے باطل عقائد، شرک، بدعات،
توہم پرستی اور جاہلیت کے رسومات سے مکمل طور پر محفوظ رکھ۔ ہمارے دلوں میں اپنا ایسا کامل توکل اور بھروسہ پیدا کر دے کہ ہمیں تیرے سوا کسی کا خوف نہ رہے اور تیرے سوا کسی سے امید نہ رہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت کی صحیح، سچی اور خالص سمجھ عطا فرما۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دن اور ہر مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری شادیوں میں اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما۔ ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آج کی اس گفتگو سے آپ کے دل کو اطمینان ملا ہے، اگر ماہ سفر کے حوالے سے آپ کی کوئی غلط فہمی دور ہوئی ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ علی نعمت الاسلام ضرور لکھیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حق کی آواز آپ کے دلوں تک پہنچی ہے۔ اس ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیو کو خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کسی اور مسلمان بھائی یا بہن کا عقیدہ خراب ہونے سے بچ سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور دین اسلام کی صحیح، مستند اور خالص معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔